الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے سنت یہی ہے کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، لیکن آج کل ہمارے یہاں ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے جو ایک زمانے سے چل رہی ہے. وہ ہے 15 شعبان کی رات کو عبادت میں گزارنا اور دن کا روزہ رکھنا، جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے. اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ ایجاد کرتے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، دین میں وہ چیز نہیں تھی، آپ نے شروع کیا ہے تو وہ مردود ہے. اسی طرح سے مسلم کی روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے لیکن اس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہم نے اس کو کیا نہیں ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی مردود ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، ملی ساتھیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل جو کچھ 15 شعبان یا شب برات کے نام سے کیا جا رہا ہے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے. جو بھی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، بلکہ اس میں موضوع بھی روایتیں ہیں، یعنی گڑھی ہوئی روایتیں بھی ہیں. اس لیے ہم کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں کوئی جشن نہیں منانا چاہیے، اور 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے نہیں خاص کرنا چاہیے، اور 15 شعبان کا روزہ عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. 15 شعبان کا دن روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. جمعہ کا دن کتنا افضل دن ہے، ہفتے کی عید ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا خصوصی روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ آپ جمعے کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھیں یا اس کی رات میں عبادت کریں کہ آج یہ جمعے کی رات ہے، بہتر رات ہے، افضل رات ہے، تو ہم اس رات عبادت میں گزاریں گے، عبادت کے لیے اس رات کو خاص کریں گے. اس سے منع کیا ہے. جبکہ ظاہری اعتبار سے تو عبادت ایک اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے. ایک آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، بھوک پیاس چھوڑ کر کے
اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، اس کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس سے ہم شریعت کا مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو نمازوں کے لیے اور اس کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھ رہا ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر آپ پہلے سے روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ جیسے مثلا ایک آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، صوم داؤد ہے یہ، تو کوئی حرج نہیں جمعہ کا دن آ جائے۔ اسی طرح سے ایام بیت کا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ آپ رکھ رہے ہیں، جمعہ کا دن آ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم کوئی روزہ نہیں رکھتے، صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو اعمال ہیں اچھے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اسے نہیں بجا لانا چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے۔ اسی طرح سے 15 شعبان کی رات کے تعلق سے یا اس کے روزے کے تعلق سے یا اس رات کے کچھ فضائل کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اسی لیے ابن وضاح کہتے ہیں کہ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ میں سے کسی کو نہیں پایا اور نہ فقہا میں سے کسی کو جو 15 شعبان کی رات کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، یعنی اس کو کوئی اہمیت دیتے ہوں، کسی کو نہیں پایا کہ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہوں۔ اسی طرح سے ایک بڑے جلیل قدر تابعی ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ، ان سے کہا گیا کہ زیاد النمیری یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کی طرح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سنتا اور میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تو میں اس لاٹھی سے ان کی پٹائی کر دیتا۔ یہ تابعی جلیل قدر تابعی کہتے ہیں کہ اگر میں سنتا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس لاٹھی سے ان کی پٹائی کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا، اس رات میں عبادت کرنا شروع کر دیا، اور یہ عبادت لوگوں تک پہنچتی گئی اور لوگ اس کو ایک تہوار کی شکل دے دیے اور اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیے۔ خاص طور سے جو عابد لوگ ہیں ان کو تو دلائل کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، وہ دیکھ لیے کسی کو جھومتے ہوئے، کسی کو پڑھتے ہوئے، کسی کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے، وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں، جو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جب کرنا شروع کیے عبادت تو عابدوں میں یہ بات پہنچی تو وہ لوگ بھی شروع کر دیا، اور اس طرح سے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور آج تک لوگ اس کو کر رہے ہیں، اور اب اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی آیت جو لیلۃ القدر کی ہے اس کو 15 شعبان پر فٹ کر رہا ہے، حالانکہ وہ دن کے اجالے کی طرح سے واضح ہے، لیکن جس کی عقل ہی ماری جائے تو کیا کرے گا، تو اس کو اس پر فٹ کر دیا۔ اب جو روایتیں اس سلسلے میں آئی تھیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، وہ سب کو اس پر فٹ کر دیا کہ بھائی کتابوں میں آیا ہوا ہے، بھائی کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں تو اس کی تحقیق بھی کرو، دیکھو کہ کس پائے کی ہیں وہ۔ یہ چند باتیں 15 شعبان کے تعلق سے تھیں، اور جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بدعتیں ان ایام میں کی جا رہی ہیں،
ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کرتے تھے، اما بعد، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بدعتیں گھس گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے، اور ہم مسلمانوں کو بدعتوں سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔